السلام علیکم، میں ہوں شمائلہ شعیب۔ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ جب ہم عورتیں اپنی ینگ ایج میں ہوتی ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ ایج کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ خواتین ہمیشہ اپنی عمر جتنی ہوتی ہے اس سے کم بتاتی ہیں، کیونکہ وہ اپنی ایج سے باہر نہیں آنا چاہتی۔ پہلے بچپن، پھر 20s، پھر 30s اور پھر 40s۔ 40s کا سفر طے کرتے کرتے جب ہم 40 سال کی عمر تک پہنچتے ہیں نا، تو 40 سال کی اس 40 کے ہندسے سے نا ہمیں تھوڑا ڈر لگتا ہے۔ ہم ڈرتے ہیں کہ ہم بوڑھے ہونے کی طرف جا رہے ہیں، ہم موت کی طرف جا رہے ہیں۔ بے شک موت برحق ہے۔ جس روح نے جس شخص نے اس دنیا میں آنا ہے اس نے جانا بھی ہے۔ میری آج کی ویڈیو کا، آج کے ولاگ کا یہ مقصد ہے کہ ہم اس ٹاپک پہ بات کریں کہ جتنی ہماری زندگی باقی بچی ہے اس کو ہم اچھی طرح سے گزار سکیں، ہماری صحت بھی اچھی ہو، ہم دیکھنے میں بھی اچھے لگیں، اور ہم کس طرح کا فیشن کریں۔ یہ ساری باتیں ہوتی ہیں۔ 40 کے ہندسہ لگتے ہی نا ہمیں ڈر لگتا ہے کہ اب ہم بوڑھے ہو گئے، اور ہم سے کچھ تنقیدی معاملات بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ یہ فیشن ہمارے لیے نہیں ہے، یہ بیگس ہمارے لیے نہیں ہیں، یہ شوز ہمارے لیے نہیں ہیں۔ اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ یہ کپڑے ہمیں نہیں پہننے چاہیے، یہ کپڑے ٹین ایجز کے ہیں۔ ایکچولی اگر دیکھا جائے نا تو 40 سال کی عمر کے بعد ہم اپنے آپ کو صحیح طرح سے ڈسکور کرتے ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ ہمیں ایک لائف کا بڑا حصہ گزار چکے ہوتے ہیں، اور اب ہمیں اپنی زندگی کس طرح سے گزارنی چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہماری جو ذمہ داریاں ہیں ہم ان کو الحمدللہ پوری کرتے ہیں، اور جو دوسروں کی ذمہ داریاں ہیں نا ان کو بھی احساس دلائیں کہ وہ بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ جیسے کہ اگر آپ کے بیٹے شادی شدہ ہیں، بیٹیاں شادی شدہ ہیں، تو ان کی ذمہ داری اٹھانے سے بہتر ہے کہ ان کو سکھایا جائے کہ آپ کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں۔ آپ کی ایبلٹی، آپ کی انرجی اب اس قابل نہیں رہی جو کہ 20s میں 30s میں ہوا کرتی تھی، تو اتنا ہی کام کریں جتنا آپ سے ہو سکتا ہے۔ سیکنڈلی، اپنے آپ کو مصروف رکھیے، ایکسرسائز لازمی کریں۔ ایکسرسائز کرتے ہیں، واک کرتے ہیں، اس میں آپ کے پیسے نہیں لگتے، یہ آپ کی باڈی کی گرومنگ کے لیے بہت اچھی ہے۔ اپنا بالکل بھی بڑھنے نہیں دیں۔ اگر آپ نے 500 روپے کا بھی سوٹ پہنا ہے اور آپ موٹے بدے بے ڈول ہیں، آپ کی باڈی کا کوئی شیپ نہیں ہے، تو بھی آپ نے اچھا نہیں لگنا، چاہے آپ 500 کا پہنیں یا 5000 کا پہنیں۔ لیکن اگر آپ نے 500 کا ہی سوٹ پہنا ہے اور آپ کی باڈی اچھی ہے، شیپ میں ہے، تو وہ سوٹ بھی آپ پہ اچھا لگے گا بنسبت اس کے کہ آپ 5000 کا بھی کوئی سوٹ پہن کے کھڑی ہو جائیں۔ تو ایٹ لیسٹ آپ نے اپنا وزن نہیں بڑھنے دینا، اور ایسی بھی کوشش نہیں کرنی یہ والا کہوا پی لیں، یہ چیز کھا لیں تو وہ چیز کھا لیں۔ ان تمام چیزوں سے اگر کہیں آپ کو فائدہ ہوتا ہے، کہیں آپ سے جن چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو کہیں آپ کو اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ آپ سے غلطی ہوتی ہے، اگر آپ سے غلطی ہو جائے تو اپنے آپ کو کوسنا بند کر دیں۔ اب اس بات میں سوچیں کہ یہ غلطی ہو گئی ہے اور اب ہم نے آگے کیا کرنا ہے، بہتر راہیں نکالیں اور آگے کی طرف جائیں بنسبت اس کے کہ ہم پیچھے کی باتوں کو روتے رہیں۔ بیسٹ کے چکر میں نہیں پڑیں کہ ہم بیسٹ ماں ہیں، ہم بیسٹ بہن ہیں، ہم بیسٹ بیٹی ہیں، ہم بیسٹ بہو ہیں، اس کے چکر میں بالکل بھی نہیں پڑیں۔ جو خواتین اس بیسٹ کے چکر میں پڑتی ہیں نا وہ اپنی زندگی کو برباد کر دیتی ہیں اور اپنا بڑھاپا پہلے لے آتی ہیں۔ میں یہ بات نہیں کہہ رہی کہ آپ 40 کی عمر میں 18 سال کی لگیں، ایٹ لیسٹ آپ 40 کی عمر میں 40 سال کی تو لگیں۔ 40 سال کی عمر میں آپ 50 سال کی نہیں لگیں۔ اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزاریں، نماز پڑھیں، نماز پڑھ کے اپنی فیملی کے لیے دعا کریں۔ جو دعا آپ اپنی فیملی کے لیے کر سکتے ہیں، جو دعا ماں کی ہوتی ہے اپنے بچوں کے لیے، وہ کسی اور کی نہیں ہوتی۔ کمپیریزن کسی کا بھی نہیں کریں، نہ اپنے بچوں کا کسی دوسرے بچوں کے ساتھ اور نہ ہی اپنا کسی اور کے ساتھ۔ کمپیریزن تو بنتا ہی نہیں ہے نا کہ آپ اگر 40 سال کی ہیں تو آپ 18 سال کی نظر آئیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کیونکہ جو 18 سال کا ہے اس نے بھی ایک دن 40 سال کا ہونا ہے۔ آپ کی اسکن میں، آپ کے ہیئر میں، آپ کی باڈی میں چینجز آئیں گے جیسے جیسے ایج بڑھے گی۔ 40 سے لے کے 60 تک میں
जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं। आज इन्हीं चेंजेस पे बात करनी है कि हमारी स्किन के लिए हमने क्या करना है, हमने हेयर के लिए क्या करना है, अपनी बॉडी को तंदुरुस्त रहने के लिए क्या करना है। ये सारी बातें मैंने वीडियो के स्टार्ट में इसलिए कही हैं कि हम जितना चाहे अपनी स्किन पे लगा लें, जितना भी हम फेशियल्स करवा लें, अपनी ग्रूमिंग करवा लें, लेकिन जब तक हम लोग ज़हनी तौर पे तंदुरुस्त नहीं होंगे, अंदर से सेहतमंद नहीं होंगे, तब तक सब कुछ लगाना करना बेकार है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपनी रखना है सेहत का ख्याल। सेहत के ख्याल के लिए आपने करनी है वॉक। वज़न को अपने बिल्कुल भी बढ़ने नहीं देना। कैल्शियम और प्रोटीन का ख्याल रखना है। कैल्शियम चाहे आप दूध से हासिल करें, दही से हासिल करें या किसी मेडिसिन से हासिल करें। आपके डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं विटामिन ए और ई का इस्तेमाल भी आपके बालों को मजबूत करेगा। लेकिन जो चीज़ है वो करनी है आपने स्किन का ख्याल। स्किन के ख्याल के लिए आपको विटामिन सी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है तो विटामिन सी की हमें शदीद ज़रूरत पड़ती है। विटामिन सी हमारी स्किन को टाइट रखने में बहुत मदद करता है और रिंकल्स का जो प्रोसीजर होता है उसको स्लो कर देता है। ये फेस पे आपको विटामिन सी सीरम्स जो हैं वो लगाने भी पड़ेंगे, विटामिन सी के सीरम, और डॉक्टर्स की रिकमेंड करके विटामिन सी आप लोग खा भी सकते हैं। एज बढ़ने के साथ साथ हमारे बाल भी कमज़ोर होने लगते हैं, हेयर फॉल का प्रॉब्लम बढ़ जाता है, तो इसके लिए आलमंड ऑयल, बादाम का तेल, खोपरे का तेल, नारियल, जैतून, ये कोई भी तेल आप लोग यूज़ करते हैं, आपको रेगुलरली इसका मसाज करना चाहिए। खुशी के साथ साथ अपने घर वालों की खुशी का भी ख्याल करना चाहिए और फैमिली के साथ टाइम लाजमी स्पेंड करना चाहिए। एक वक्त ऐसा बना लें कि आप सब लोग एक साथ बैठें और सब एक दूसरे की बातें सुनें, और इन सारी बातों में मुझे याद नहीं रखिएगा, अच्छा नहीं लगेगा कि फैमिलीज़ के बीच में मुझे याद रखा जाए। अल्लाह हाफिज़।